بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل 1 اور 1 11 میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ گزارش یہ ہے آج کا ٹاپک ایک عورت کے اوپر ہے کہ کیوں وہ یوٹیوب پر آتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اس کی تھوڑی سی مشکل جرنی آپ کو بتانی ہے، اور یہی کہنا ہے کہ عورت کو سپورٹ کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تمام جانوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے۔ تو عورت، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ سورہ نساء ہے وہ عورت کے اوپر ہے، سورہ نور میں بھی عورت کے بارے میں ذکر ہے، لیکن عورت کو عزت دینے کا بھی میں بات کر رہی ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق دیے ہیں، کتنی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بیٹی تو میری ہے، سورہ نساء میں کہ بیٹی میری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا مقام دیا ہے۔ ایک بیٹی، پھر وہ کہیں اس کے مراحل گزرتے ہیں، کہیں رشتے گزرتے ہیں، ماں بنتی ہے، بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے، تب جا کے وہ ایک ماں بنتی ہے۔ اس سے پہلے بیوی بنتی ہے، اس سے پہلے ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ وہ ایک جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ کمزوری ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے جو ہے انہوں نے بھی بہت عزت دی عورتوں کو۔ ہم اگر دیکھیں اپنے اسلام میں عورتوں کا مقام، تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی ایک عورت تھی، اور تاجر عورت کا بھی ہمیں پتہ ہے کون تھی، وہ بی بی خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ تو ایک شہادت جس نے دی، عورت نے دی پہلے ہی، سب سے پہلے تو عورت نے شہادت دی ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد بھی عورت کے جو ہے ایک بی بی مریم ہے، اس کا قابل ذکر ہے، قرآن پوری ایک سورت ہے بی بی مریم کے اوپر۔ جنت کی سردار بی بی فاطمہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنی عزت دی ہے، دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹ دی ہے ہمیں۔ جب مہینے سائیکل ہوتی ہے، مہینے کی سائیکل، اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کا وہ ہمیں فرض نہیں ہے، اس وقت ہمارے اوپر اس وقت نماز کی چھوٹ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس وقت بھی ہمیں چھوٹ ملتی ہے، اور جب بچہ پیدا کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، تو اللہ نے اس وقت بھی ہمیں چھوٹ دی ہے کہ وہ نماز میں تاخیر کر سکتی ہے، یعنی کہ قضا بھی پڑتی ہے، نہ بھی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے ہمارے اوپر لوڈ نہیں رکھا، لیکن ہمیں اس کے برعکس بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اور کتنی تکلیفیں دیکھتی ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ ایک صابرین ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے نا، گھر کو بنانے والی بھی ایک عورت ہے، اور بگاڑنے والی بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اچھا عمل کرے گی عورت تو گھر سنور جائے گا، اور اگر ایک غلط عمل کرے گی تو اس سے گھر بگڑ بھی سکتا ہے۔ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم جو ہے سوسائٹی میں کوئی کام کرنا ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، مرد کے اوپر ہے کہ وہ لازماً کام کرے گا تبھی گھر چلے گا، لیکن ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، ہم سپورٹ کرتے ہیں اپنے ہسبینڈس کو، اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن تعلیم ہمارے لیے اوپر فرض کی گئی ہے۔ تعلیم فرض مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ میری نظر میں اگر ایک عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی
تو وہ اس کی نسل کیسے پڑے گی، وہ کیسے ایجوکیٹ کرے گی اپنے بچوں کو، کیسے مطلب گھر کا نظام چلائے گی. آپ خود سوچیں، اگر ایک عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، جاہل ہوگی، تو کیسے وہ اپنے بچوں کو سمجھائے گی کہ یہ حلال چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک نمازی پاکیزہ عورت اگر وہ اپنا کھانا بنا کے وہ کسی کو کھلائے بھی گی تو وہ با ایمان ہوگا، مطلب ایک ایمان والا کھانا ہوگا اور اگلا انسان ایمان والا ہوگا. اور اگر ایک گندی کہہ لیں، میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی، ایک مطلب بے نمازی ہوگی تو پھر وہ کھانا بھی بنائے گی، اگر وہ ڈانس کر رہی ہوگی یا پھر کھانے والے کے اوپر بھی وہی اثرات آئیں گے نا. وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک قارئین ہے جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہم ذات بولتے ہیں اس کو، وہ ہیں تو وہ کیسے مطلب طاقت والا ہوتا ہے انہی چیزوں سے. تو وہ عورت کو کیا کرے گا، گمراہ کرے گا. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا اوور ویو دینے کے بعد اصل ٹاپک یہ ہے کہ، اور اس کے بعد تھوڑا معاشرے میں ہم دیکھ لیں، عورت ٹکے کی بھی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے عورت کی. یہ نہیں کہہ رہی کہ سبھی اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، بہت بہت کم لوگ ہیں جو عورت کو سمجھتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کو عزت دینا جانتے ہیں. ہر جگہ دیکھ لیں، وہ چاہے وہ اپنے مائکے میں ہو، پیرنٹس کے ہاتھوں، یا آس پاس میں جتنے لوگ ہوں، یا پھر وہ اپنے سسرال میں ہو، عورت کو ٹارچر پہ ٹارچر، ٹارچر پہ ٹارچر دیا جا رہا ہے. مطلب وہ ہر طرح سے وہ تکلیف میں آ رہی ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا کرے عورت. ہاں جب وہ مطلب کمزور ہوتی ہے فائنینشلی، تب بھی وہ ایک اس کو لعنت ملامت کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب وہ فائنینشلی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ سٹیبل ہوتی ہے، پھر اس کو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب بہت برا حال ہے ہمارے معاشرے کا. دیکھ رہی ہوں میں اپنے آس پاس بہت کچھ دیکھتی ہوں، اسی لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناطے بہت سمجھ رہی ہوں کہ میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے اپنے بچپن سے لے کے یہاں تک پہنچنے تک، کہ ایک جب اسکول میں بچی جا رہی ہوتی ہے اکیلے تنہا، ایک مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، ایک لوور کلاس کی بات کر رہی ہوں، کہ کتنا مطلب اس کو راستے میں کتنے گھٹیا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے وہ بچی کیسے پہنچتی ہے اسکول تک. میرے ساتھ نہیں، کئیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک 4 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، ایک بالغ لڑکی محفوظ نہیں ہے، ایک 12-13 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے، کالج میں جانے والی بچی محفوظ نہیں ہے. کتنے گھٹیا نظریں دیکھ رہی ہوتی ہیں. کہاں جائے وہ بچی، پڑھنے نہ جائے، کیسے پڑھے گی وہ. یہ خاص طور پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو فائنینشلی بہت زیادہ لو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی لگے ہوتے ہیں مسئلوں میں، تو بچوں پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، تو فائنینشلی ایکٹیو نہیں ہوتے. تو کمزور بچیاں، ان کے زیادہ یہ واقعات سننے آتے ہیں اور سامنے بھی نہیں آتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جب یہ شادی کر لیتی ہے، اب شادی سے پہلے دہیج کے مسائل، پھر شادی کے بعد جو ہے سسرال میں ٹارچر. ماں باپ زیادہ پڑھا نہیں سکتے ہیں اچھا ان کو، اگر فائنینشلی زیادہ اچھے نہ ہوں تو، اور کوئی پڑھنا بھی چاہے تو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتا. اسے ہی کچھ ہوا ہے. تو پڑھائی چاہے کتنی بھی محنتی بچی ہو، کتنا بھی اس کو ہنر آتا ہو، لیکن فائنینشلی وہ بالکل ہی لو ہو جاتی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی آگے. بہرحال جب آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں جب بچتا، کوئی رستہ نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم کیسے فائنینشلی ایکٹیو ہوں، سپورٹ کریں اپنے آس پر. باہر جانا تو بالکل انسیف مجھے لگتا ہے، کہ باہر جانا کسی بھی شکل میں بالکل محفوظ نہیں ہے عورت کے لیے. کام کرنے آپ اگر کسی ایسی عورت سے پوچھیں نا راستے میں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی، بس راستے میں اگر کوئی عورت غلط کام پہ پائی جاتی ہے، اس سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے دیں کام، آپ مجھے رکھیں اپنے پاس، کام دیں تبھی میں چھوڑ دوں گی یہ. تو یہ ہے سارا مسئلہ، یہی ہے.
اور کہیں جاتی ہیں، ایک عورت نے کہا کہ میں نے اس لیے اس راستے میں، اس فیلڈ میں آئی ہوں کہ کیونکہ کام کرنے جاتی تھی تو مجھے یہی عذاب ملتا تھا، یہی ٹارچر، تو میں نے سوچا کہ چھوڑ کے اپنا ہی یہ کام دھندا شروع کر لیا جائے. تو مطلب مجبوری میں وہ اس جگہ پہ آئی ہے. یعنی آج بھی ہمارے آس پاس ایسی عورتیں ہیں جو اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی کام کرنے جاتی ہیں کہیں پہ تو ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ ٹارچر مل رہا ہوتا ہے. اگر اپنے ظاہر سی باتیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، کہاں سے وہ پڑھائیں بچوں کو، کہاں سے بجلی کا بل دیں، گیس کے بل دیں، کتنے سارے مسائل ہیں. اس ملک میں رہنا کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ سارے خرچے کیسے اخراجات انسان پورا کرے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ہوتا ہے، بچوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں، ظاہر تن پہ کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت کچھ، بہت سارے مسائل ہیں ہم مڈل کلاس لوگوں کے. تو آخر میں ایک ہی ہمیں بات سوچتی ہے آج کل کہ چلو گھر بیٹھے ہی کوئی آن لائن بزنس کر لیں یا آن لائن کچھ کر لیں کام. تو اسی لیے زیادہ تر عورتیں جو ہے یوٹیوب کی طرف موو کرتی ہیں، یا ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں، یا پھر انسٹا پہ چلی جاتی ہیں، یا کوئی اپنا آن لائن بزنس کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اب آن لائن بزنس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہو نا، تبھی تو وہ آن لائن کریں گی. اور آس پاس کو پھر وہی ان کو باہر جانے کا پڑ جائے گا. تو اگر گھر میں رہ کر عزت سے کمانے چاہتی ہیں کوئی عورتیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے تو آپ انہیں سپورٹ کریں. میں تو جب بھی دیکھتی ہوں کسی عورت کو تو میں ضرور اس کو سبسکرائب کرتی ہوں، اس کو شیئر کرتی ہوں تاکہ مدد ہو سکے. ہم کچھ اور مدد تو نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ایک بٹن دبا کے کسی کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہتی ہیں. تو میری نظر میں آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے ایسی عورتوں کو، کیونکہ بہت زیادہ، میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ آج کل کے دور میں باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. کہیں پہ بھی عورت سیف نہیں ہے، کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہے. بہت کم لوگ ایسے اچھے ہیں جو عورت کو وہ مرتبہ، وہ عزت دے رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہیں ایسے. ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو منہ پہ تو کہتے ہیں عورت کا عزت کرو، عورت کی عزت کرو، عورت ایسی ہے، لیکن یقین کیجئے وہ ایک جھوٹ اور دکھاوا ہوتا ہے، پیچھے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ایسے دیکھا ہے میں نے. اسی لیے آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ امید کرتی ہوں آپ بھی سپورٹ کریں گے ایسی طرح سے عورتوں کو، اور اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے سب عورتوں کو، تاکہ وہ گھر بیٹھے ایٹ لیسٹ اتنی تو اسٹیبل ہوں کہ وہ اپنے ذاتی مسائل کو حل کر سکیں، اپنے شوہر کا ساتھ دے سکیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. امید کرتی ہوں آپ نے کچھ سمجھا ہوگا میرے اس پوائنٹ کو. اگر اچھی لگے تو لائک کر لیجئے گا، اور اسی طرح عورتوں کو سپورٹ کیا کریں. آپ کے ایک بٹن دبانے سے اگر کسی کا بھلا ہو تو آپ کو کرنا چاہیے. تو اگر انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنی ہے، تجربہ، ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اسلامک ہو، چاہے میری لائف کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہو، تو پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں آپ سے، ہر ویڈیو میں ایک بات کہتی ہوں کہ سفید پوشوں کا خیال کیجئے. یعنی کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی ضرورت مند ہے اور کہتا نہیں ہے اپنے منہ سے، یہ کہتا بھی ہے، تو اس کی آپ ضرور مدد کیجئے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور ہمارا حق بھی ہے کہ پڑوسیوں کا حقوق، مسافروں کا، یہ ہے نا ہمارے اسلام کے اندر. تو آپ سپورٹ کیجئے آس پاس بھی. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ تعالی، ضرور دیکھیے گا. امید کرتی ہوں پچھلی ویڈیوز بھی پسند آئی ہوں گی. اللہ حافظ. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.